حضرات گرامی، آج کی دنیا میں ایک ہے سیاست اور ایک ہے اسلامی سیاست۔ سیاست تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن دینی سیاست، اسلامی سیاست وہ نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے خلافت اور طریقے نبوت کے سلسلے میں جو سیاست ہے وہ ایمان کا جز ہے، وہ ایمان کا ایک لازمہ ہے۔ تو ہمارے سامنے مختلف قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ سب سیاست بہت گندی چیز ہے، اسے بہت دور رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے اہل علم میں رفقا اور ساتھیوں سے اس سلسلے میں استفادہ کریں کہ دین و سیاست کے مابین تعلق کیا ہے۔ دین اور علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ دین اور سیاست میں جدائی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا وغیرہ، اور اس میں عوام کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون آدمی شریف ہے اور کون آدمی گڑبڑ ہے، اس کو ووٹ دیں، یعنی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ علماء جو اس انسانی برادری کے کریم ہیں اور قائد ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دینی عناوین اس میں قائم کیے، اور ہم نے اس بات کی کوشش کی ہم لوگوں نے کہ اس سلسلے میں مختلف اس کے جو ذیلی عناوین ہو سکتے ہیں، ان عناوین کے تحت آپ حضرات کے علم و تجربے سے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں اور ایک فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ جو ذیلی عناوین ہیں وہ ہیں دین و سیاست، دین کے تحت یا الگ۔ ایک، غیر اسلامی نظام سیاست کے مضرات۔ دو، اسلامی سیاست سے تعلق ہی کی بنا پر مسلمانوں کی کامیابی ملی۔ تین، اور ایک عنوان ہے اسلامی ریاست ایمان کا تقاضا ہے یا مخصوص طریقے حکمرانی ہے۔ اور ایک ہے اسلامی ہدایات مسجد سے میدان جنگ تک۔ یہ مختلف قسم کے میدان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ہدایات سیاست کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو دہشت گردی کا دین ہے، اور یہ جہاں کہیں اسلام ہوتا ہے خونی بہاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہی کرتا ہے۔ ہم بتائیں کہ اسلامی سیاست کس انداز سے آگے بڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو یہ چند عناوین ہیں۔ اس میں ایک عنوان باقی رہ گیا ہے جس میں ابھی کسی ہمارے ساتھی نے ابھی نام نہیں لکھوایا، اسلامی ریاست ایمان کا تقاضا ہے یا مخصوص طریقے حکمرانی۔ اگر کوئی صاحب اس پر اظہار خیال کرنے کے لیے تیار ہوں تو اپنا نام بتا دیں۔ تو سب سے پہلے میں برادر محترم مولانا محمد ساجد مالر کوٹلہ پنجاب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس میں اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ 10 منٹ اظہار خیال کریں، اور 2 منٹ اگر کچھ باتیں رہ جاتی ہیں تو اس سمیٹنے کے لیے 2 منٹ، تاکہ 12 منٹ میں آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر صدارتی یا مذاکرے کا جو خلاصہ ہے اس پر اظہار خیال کے لیے، انہیں اس کو سمیٹنے کے لیے قیم جماعت جناب محمد سلیم صاحب اس پر صدارتی خطاب فرمائیں گے۔ میں برادر محترم مولانا محمد ساجد صاحب مالر کوٹلہ پنجاب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ لوگ ذی علم ہیں، علم و عمل میں یقیناً مجھ سے بڑے ہیں۔ میری استعداد نہیں کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، لیکن میں کچھ سیکھنے کے غرض سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ سیاست دین کا حصہ ہے یا دین سے الگ ہے، سیاست دین کے تحت ہے یا دین سے الگ کوئی چیز ہے۔
علامہ اقبال نے سیاست کے بارے میں کہا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سامعین کرام، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دنیا کا ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے انسانوں کے ہر موڑ میں، ہر میدان پہ رہنمائی کی ہے، خواہ وہ دینی و مذہبی مسائل ہو یا سیاسی و سماجی مسائل ہو، اقتصادی یا معاشرتی مسائل ہو، ہر میدان میں اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، کسی بھی مقام پر اسے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دنیاوی کام اگر اس سے صدق نیت سے، اخلاص سے کیا جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اگر ہم کھانے کے وقت یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے ذریعے سے جو قوت حاصل ہوگی اسے اللہ کے راستے میں صرف کریں گے، اسے دعوت دین کے اندر ہم استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کے اوپر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، اگر نیت اچھی ہو تو دنیاوی چیز بھی دین کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ میرا موضوع سیاست دین کا حصہ ہے یا دین سے الگ چیز یہ ہے، تو سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سیاست کے معنی کو جان لیں تاکہ موضوع کے سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ سیاست کا آسان ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیاست کے معنی حکومت کرنا اور حکومت کو چلانا، اور اصطلاح کے اندر ہم سیاست کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصول و ضوابط جس کے ذریعے سے ایک ملک کو چلایا جا سکے، وہ اصول و ضوابط جس کے ذریعے سے قوم کے اور ملک کی مسائل کو حل کیا جا سکے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو رول دا کنٹری، کہ ملک کو کیسے چلایا جائے، کہ وہ اصول و ضوابط، وہ عناصر، وہ قواعد جس کے ذریعے سے ملک کو اچھی طریقے سے چلا سکتے ہوں، جس کے ذریعے سے ملک کے اندر امن و امان قائم کر سکتے ہوں، جس کے ذریعے سے فتنہ فساد کا ہم سد باب کر سکتے ہوں، تمام چیزیں سیاست کے اندر داخل ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک طرف بشیر و نذیر تھے، وہیں ایک طرف عظیم سیاست داں بھی تھے۔ فرانس کے ایک مشہور پوئٹ کورٹیلا مارٹی نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہی واز دا لا گیور، ہی واز دا فلاسفر اینڈ ہی واز دا اسپوک پرسن۔ اس نے کئی تعریفیں کی ہیں۔ ہمیں بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسی غیر مسلم کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعریف کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی تعریف تو خالق کائنات نے کی ہے، لیکن جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی ان کی شان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ الکوٹیلا مارٹین اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کے عظیم سیاست داں تھے، ان سے بڑا سیاسی قائد اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور آخر میں اس نے یہ بات کی کہ ہی واز دا ایوری تھنگ آن دس ورلڈ، کہ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر ہر چیز تھے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے اندر تمام صفات تھی جو ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام قائد بھی تھے، آپ علیہ السلام ایک قانون داں بھی تھے، آپ علیہ السلام ایک اچھے کمانڈر بھی تھے، وہ کہ نبی علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام صفات رکھ دی تھی۔ مجھے یہ ثابت کرنا اور یہ بتلانے کی سیاست دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو میں نے بات تو آپ کو بتلا دی کہ غیر بھی اس بات کی شہادت دیتے کہ نبی علیہ السلام ایک عظیم سیاست داں تھے، تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سیاست جو ہے دین سے الگ چیز نہیں ہے بلکہ دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی سیاست کا لفظ صراحتاً مذکور تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیتیں جس سے سیاست و حکومت کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں سیاست و حکومت کا درس ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کا واقعہ بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا قائد، ہمارا حکمراں، ہمارا بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر دو صفات بیان کی گئی کہ قائد کے اندر، ایک حکمراں کے اندر، ایک سیاستدان کے اندر کیسی صفات ہونے چاہیے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو علم کے اندر اور جسم کے اندر تمام لوگوں سے فوقیت دی تھی، اور اسی دو صفات کی وجہ سے جو قوم کے نبی تھے انہوں کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ تو ان دو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قائد ایک سیاستدان کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے، کن صفات کا وہ حامل ہونا چاہیے، اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ہم سب یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کو حکومت کی ہے، کئی سال وہ مصر کے بادشاہ رہے ہیں۔
یوسف علیہ السلام کا بادشاہ رہنا اور حکومت کرنا، پھر اس کا قرآن کریم کو بیان کرنا. قرآن کریم اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا ہے. صرف یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم میں ایسا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے حکومت سازی کے واقعے کو قرآن کریم میں بیان کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت، قیادت، سیادت یہ سب اسلام کا حصہ، اسلام سے الگ چیز نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے جو اب خزانوں کا مالک بنا دیجئے، مجھے خزانوں کا نگراں بنا دیجئے، میں جو ایک اچھا جاننے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. مفسرین نے اس کا بہترین ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. تو سیاست، حکومت، اقتدار یہ تمام ایک ہی چیزیں، صرف الفاظ کا فرق ہے. تو یوسف علیہ السلام کی حکومت سازی کو بیان فرمانا قرآن کریم کا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت، سیاست، قیادت یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ دین کا اور اسلام کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت کو بڑی اہم ترین واقعات میں شمار کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پورے دنیا کو حکومت دی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ ایک اسلامی بادشاہ ہیں، اسلامی ملک کے بادشاہ، تو آپ کے امور خارجہ، داخلی پالیسی اور خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے. قرآن کریم نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کو حدود کے ذریعے سے ملکہ بلقیس کا واقعہ معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم جو ہے سورج کی عبادت کرتی ہے، تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے حدود کے ہاتھ خط بھیجا. اور اس خط کا مضمون یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. کہ جب ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط گیا تو اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا قالت یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ درباریوں میرے پاس ایک عظیم معزز خط آیا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے پاس فرما بردار ہو کے حاضر ہو جاؤ اور میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو حاضر کیا، پھر اس سے پوچھا قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری، کہ اے درباریوں مجھے میرے معاملے کے اندر مشورہ دو کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سیاستداں، ایک حکمراں، ایک بادشاہ کا کسی مسئلے کو حل نہ کر سکتا ہو، کسی مسئلے کے اندر شش و پنج کا وہ شکار ہو تو اسے اپنے ماتحتوں سے، وزراء سے مشورہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے، اس کی قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا، واقعہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں. اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے قاصدوں کے ساتھ بہت سارے خزانے، ہدیہ تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس کے جواب میں سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون. کہ جاؤ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ان قریب ہم تمہارے پاس ایسا لشکر لے کے آئیں گے جس کے مقابلے کی تمہیں تاب نہیں ہو سکے گی. اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اگر آپ ایک عظیم حکمراں ہیں، اگر آپ ایک بادشاہ ہیں، تو آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کو کیسے ایمان کی دعوت دینی چاہیے، اگر وہ ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے تو اس کو پر آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. تو اس سے بھی ہمیں سیاست اور حکومت کا سبق ملتا ہے. اور قرآن پاک کے واقعات یہ آیت بتلاتی ہے کہ سیاست دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ سورہ روم کے اندر بیان کیا کہ بہت اہم واقعہ، بہت باریکی اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاست کو بیان فرمایا. اخیر کے اندر ایک جملہ آیا کہ ویومئذ یفرح المؤمنون، کہ مؤمنین جو ہے اس دن خوش ہوں گے جس دن کہا ہوں گے اہل روم غالب آ جائیں گے. اس سے ہمیں بات سبق ملتی ہے کہ دنیا میں کس کی حکومت بننی ہے، کس کی حکومت نہیں بننی ہے، ہمارے ملک کے اندر کون سی حکومت ہمارے مفاد میں ہے، کون سی حکومت ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اسلامی کا ایک حصہ ہے، سیاست دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. آخر کے اندر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سیاست جس کے اندر جھوٹ، فریب، قتل و قتال، دجل تمام چیزیں آ گئی ہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی سیاست کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. صاف و شفاف سیاست جس کے ذریعے سے ہم ملک کی اور قوم کی رہنمائی کر سکتے ہوں، ایسی سیاست جو اسلام کے اندر مقصود ہے اور ہمیں اس میدان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. سیاست دین کے تحت یا الگ ایک مثبت پہلو تھا اس مذاکرے کا. اب اس کا منفی پہلو ہے غیر اسلامی نظام سیاست کے مضرات، نقصان دہ پہلو کیا کیا ہیں اگر غیر اسلامی سیاست کو اختیار کیا جائے گا. اس پر اظہار خیال کے لیے مولانا امیر عبداللہ ندوی صاحب خیرآباد حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس پر اظہار خیال فرمائیں گے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تشریف فرما محترم ذمہ داران جماعت اور رونق افروز میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میرا عنوان ہے غیر اسلامی سیاست کے مضرات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی چیز سے متعلق کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز سے متعلق رہنمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی جہاں جسمانی ضروریات پوری کی، ہوا ہے، پانی ہے، زمین میں قوت نمو کی صلاحیت ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے سلیقے، طریقے، جینے کے حوصلے، معاشرت، اللہ سے ربط، زندگی میں آنے کا مقصد، معاملات، اس سے متعلق اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان دو نظاموں سے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ہم کو بتلایا، اگر ان دو نظاموں میں تم کچھ بھی غلطی کرو گے تو بہت زبردست اس دنیا میں فسادات ہوں گے اور نقصانات ہوں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے میزان کے لفظ سے تعبیر کیا اور صراحت کے ساتھ ہمیں حکم دیا، اللہ تطغوا فی المیزان۔ یہ جو بندے بندہ ہوا جو نظام ہے، اس میں تم لوگ سرکشی مت کرو، اس کے حدود کو پھلانگو مت۔ اگر تم کچھ بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر بہت زبردست نقصانات ہوں گے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر تم بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ تو محترم حضرات، سیاست بھی اسلامی نظام کے تحت ہے۔ اسلامی نظام ہماری اپنی پوری زندگی کو لیا ہوا ہے، اور ہماری اس زندگی سے اگر اسلامی نظام دور ہو جائے یا مٹ جائے تو بہت سے مسائل کا اور حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی سے متعلق علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب سیاست دین سے جدا ہو جاتی یا سیاست دین سے دور ہو جاتی تو پھر ظلم اور ستم انسانوں کا نصیبہ بن جاتا۔ اب ہم دیکھ لیں موجودہ جو صورتحال ہے، عالمی ہو پھر ہماری اپنی وطنی ہو، سیاست ہماری اپنی غیر اسلامی ہے، جس کے نقصانات ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا اپنا جو ملکی نظام ہے وہ تین چیزوں پر قائم ہے، ایک مقننہ ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک عاملہ ہے، اور ان تینوں جگہوں پر بھی غیر اسلامی سیاسی حکمراں ہیں۔ ہمارے اپنے قانون ساز جو راجیہ سبھا ہے یا لوک سبھا ہے، وہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ لوگ کی سماجی زندگی دیکھیں، وہ لوگ کے معاملات دیکھیں، تو یہ بات رپورٹ کے تحت ہمارے سامنے آتی ہے کہ 360 اس میں سے لگ بھگ آدھے سے 160 170 لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے گھپلوں میں ملوث ہیں، کروڑوں کے گھپلے وہ لوگ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا اپنا عدلیہ کا نظام دیکھیں، کس طریقے کے عدلیہ سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر انصاف کے لیے کس طریقے سے عدالتوں کی چکریں کاٹنا پڑتا ہے، وکلاء کی کیا فیسیں ہیں، پھر عدالت میں ہمیں کس طور پر رشوت دینا لینا، رشوت سے متعلق رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ عاملہ سے متعلق ہم دیکھ لیں، ہندوستان میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک 70,000 سے زائد فسادات ہوئے۔ 70,000 فسادات عاملہ کی، پولیس وغیرہ کی نااہلیتی کی بنیاد پر یا ذمہ داری صحیح طور پر نہ نبھانے کی بنیاد پر ہوئے۔
ظاہر ہے پورا زمین کا جو نظام ہوتا ہے وہ تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے. محترم حضرات، ایک میں گزارش کرتا ہوں سبھی ساتھیوں سے، فون جو ہے سائلنٹ رکھے. کل ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں، کل سے اب تک جتنے پروگرامز میں اس میں بہت خلل ہوا. فون سائلنٹ پر رکھے، یہ آداب مجلس میں سے ایک ادب ہے. پھر ہم اس کے جو مضرات ہے اس سے متعلق اگر ہم دیکھیں، ہمارے اپنے معاشی حقوق ہے، ہمارے اپنے تعلیمی حقوق ہے، ہمارے اپنے سماجی حقوق ہے، اور ہمارے اپنے تہذیبی حقوق ہے. ان حقوق سے متعلق اگر ہم تجزیہ کریں تو اتنی چیزیں ہمارے اپنے سامنے آتی ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر معاشی حقوق سے متعلق اگر ہم دیکھیں صرف ہندوستانی سطح پر، تو ہندوستان میں 40 کروڑ ایسے لوگ ہیں صرف جو روزانہ 20 روپے کماتے ہیں، جن کے لیے ایک ٹائم کا کھانا کھانا بہت مشکل ہے. کل تفصیل سے اس سے متعلق باتیں آئی تھیں. اور تعلیمی حقوق سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں ابھی بھی 35 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ناخواندہ ہے. یہ سب ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے. جب اسلامی حکمران اگر ہوتے تو تعلیم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں تعلیم کی جو اہمیت بتلائی. جو لوگ وہاں پر قیدی بن کر آئے تھے، ہر قیدی سے متعلق یہ شرط تھی، جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے 10 مسلمان بچوں کو پڑھانے سے متعلق بات تھی. پھر تعلیم اسلامی اعتبار سے ایک فرض کے درجہ رکھتی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس طریقے کی جو آیتیں ہیں. جب یہی چیز غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں میں آتی ہے تو وہ لوگ عوام کو ناخواندہ رکھ کر، جاہل رکھ کر سامراجیت کو بڑھاوا دیتے ہیں. سامراجیت کا جو دائرہ ہے اسے وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے اگر ہم دیکھیں سماجی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے ہم دیکھ لیں، ہمارے پاس جو میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک ہو یا پھر پرنٹ میڈیا ہو، اس میں ہم غور کر لیں ہمارے اپنے فلمیں کیسی جو ہے بنتی ہے، اور ہمارے اپنے سیریلز کس طریقے کے ہوتے ہیں، اور کارٹونز وغیرہ کس طور پر ہوتے ہیں. اس میں سے جو لوگ سیاسی حکمراں ہیں وہ لوگ کس طور پر سیریلز کے ذریعے سے اور کارٹونز کے ذریعے سے اور فلموں کے ذریعے سے پورے سماج کو اپنے تہذیب کی آنکھ میں جھونک رہے ہیں. ایسے ہی ہم دیکھیں تعلیمی نصاب سے متعلق، ہندوستان کا تعلیمی نصاب پورا شرکیہ ہے. کتنے ایسے ہمارے اپنے لگ بھگ 12 اور 13 کروڑ ہمارے اپنے بچے ہیں جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. مدارس میں اگر ہم دیکھیں تو 2 سے 3 لاکھ تک صرف مسلم طلبہ ہے. بقیہ کے 11 کروڑ 12 کروڑ طلبہ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہیں. غیر مسلموں کا جو نصاب ہے وہ ظاہر حکمرانوں ہی کے تحت ہوں گے. تو محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے، غیر اسلامی سیاست ہو تو اس کے بہت زیادہ مضرات ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مضرات سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے. اور آخری بات، ہماری اپنی جو 2 صفات بتلائی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو خدمت کے لیے ہمیں نکالا گیا اور 2 صفات اس میں بتلائی گئی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو اس میں باوجود یہ کہ اس میں کئی باتیں بتلائی گئی، لیکن ایک چیز امر ہے اور روکنا ہے. روکنا بھی ایک آرڈر کے طور پر بھی آتا اور امر حکم بھی ہے. تو اس میں اگر اسلامی سیاست ہو تو ہم سماج کو کئی برائیوں سے بچا سکتے ہیں. پھر من رأى منکم منکر فلیغیر بیدی ہے، یہ بیدی وباللسانی فبقلبی. تو بیدی فباللسانی اگر اسلامی حکومت ہوتی، صحیح حکمراں ہوتے، تو پھر مقننہ، عاملہ اور عدلیہ یہ صحیح اسلامی نظام کے تحت ہوتا. اس سے سماج میں برائیاں پھیلنے کے بجائے اچھائیاں پھیلتی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. الحمد لله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد،
قال الله تعالى في كتابه المقدس والمطهر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روز اولی سے انسانی تخلیق کو خلافت ارض کا ذمہ دار بنایا ہے، یعنی اس روئے زمین کی خلافت، اس کی باغڈور، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی رہنمائی، ان کی لیڈری انسانوں کے حوالے فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے انسانوں کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اس روئے زمین کا امیر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ اب خلافت کہتے ہی ہیں انسانی سماج کے لیے، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے منازل طے کیے جانے کا نامی سیاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے سبوں کو من جملہ طور پر، اور حضور پاک علیہ السلام کو اس طرح کی پوری کائنات اور صبح قیامت تک کے لیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کتاب کو دینے کے بعد، ان کے نقطے واضح کرنے کے بعد، یہ اپنے پڑھنے والوں سے مطالبہ کرتی ہے یہ کتاب افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہ کتاب مطالبہ کرتی ہے اپنے پڑھنے والوں سے، یہ کتاب مطالبہ کرتی ہے اس میں سوچ رکھنے والوں کے لیے۔ افحکم الجاہلیہ افحکم الجاہلیہ افحکم الجاہلیہ، اور پھر اس کے منکرات کے تعلق سے فرماتا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون۔ یہ رہ رہ کر کے قرآن جو ایک پنچ بو رہا ہے، للکار رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کتاب اللہ کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں باوجود اس کے کہ آپ مکہ میں موجود ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، جس کے خاتمے کے لیے آپ کو بھیجا گیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے، حق لوٹے جا رہے ہیں، عزت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور رٹ لگا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حکمرانی صرف اللہ کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کی، نہیں ہے کسی کی حکمرانی سوائے اللہ کی، نہیں ہے کوئی اطاعت کے اور ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا جائے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کو اہل ایمان پر ضروری قرار دیا اور فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مومن، مسلمان، جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ ہے جو طاغوت کا انکار کرتے ہو، اور طاغوت کیا چیز ہے؟ سرکشوں کا، باغیانہ طاقتوں کا، جو ظلم و بربریت کے نتیجے میں، اپنے ڈکٹیٹرشپ کے نتیجے میں پوری دنیا کا استحصال کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں، ان سے لڑنا یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا وظیفہ پڑھا رکھا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کا مطلب یہ ہے کہ بس چھوٹی موٹی جماعتیں بنا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے۔ سب سے بڑا معروف وحدانہ نظام کا قائم کرنا ہے، اور سب سے بڑا منکر کافرانہ
मुशरिकाना मुल्हिदाना निज़ाम को बर्दाश्त करना है, ये सबसे बड़ा मुनकर है। मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम में जाहिलियत की हुक्मरानी की तर्जुमानी करते हुए कहा कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये जाहिलियत के उस जमाने की तर्जुमानी है जिस जमाने में करप्शन का गलबा था, बिगाड़ ही बिगाड़ था। लेकिन जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद सबसे पहली सदा जो लोगों को सुनाई वो ये, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअराफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये सिर्फ सदा नहीं थी, ये वो उसूल है। अगर हम जमहूरियत में जहाँ नहीं है, जहाँ अक़लियत में है, वहाँ वालों के लिए नुस्ख़ा कीमिया पेश करती है। कुरान की आयत सूरह हुजरात की आयत आपको बताती है जब आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहां आप अक़लियत में है, ओहली पे गिने जाने के काबिल है, तो आप उस जगह पर अगर काम करना चाहें इस्लामी सियासत की बुनियाद पर तो कैसे करेंगे? यह आयत बताती है। इसलिए कि वहां काम होगा इंसानी मुसावात पर कि सारे इंसान बराबर है, किसी को शूद्र, किसी को खत्री और किसी को कोई और ब्राह्मणवाद और इस तरीके से जातिवाद का इस्तेहसाल करके लोगों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। सबके सब एक मालिक, एक खालिक और एक माबुद के पुजारी हैं। लिहाजा लोगों, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, तुम में किसी को कोई फजीलत नहीं सिवाय इस बुनियाद पर कि अपने मालिक का कौन ज्यादा ख्याल करता है, कौन अपने पालनहार का ज्यादा ख्याल करता है, इसी बुनियाद पे होगी। तो कुरान करीम में ये सदा दी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियासत की जब बागडोर मदीना मुनव्वरा में संभाली और फिर संभालने के बाद जिस वक्त आप पावर में आए और फिर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो तर्जुमानी की है, अगर हम पढ़ें, अगर हम देखें, हम साहिब इल्म हैं, पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं, एक इज्जत की, एक औरत की इज्जत लूटी गई थी बनु कैनुका के बाजार में। पूरे बाजार के निजाम को तब्दील कर दिया गया। किस बुनियाद पर? अब जुल्म नहीं होगा, अब इस्तेहसाल नहीं होगा, किसी के इज्जत पे डाके नहीं डाले जाएंगे। तो ये सवाल, क्या इस्लामी सियासत की बुनियाद पर मुसलमानों को कामयाबी मिली? इसमें 100% सच्चाई के साथ और सही मानों में कि इस्लामी सियासत की बुनियाद पर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, इंसानियत को कामयाबी मिली। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज भी जरूरत है इस बात की। हम उलमा बैठे हुए हैं, ये उलमा का इस्तिलाह जिसको कुरान ने दिया है, वो हम उलमा जिनको कहे जाते हैं समाज में, शायद हम कुरानी इस्तिलाह में उलमा हो। हम तो साहब ये मादियात परस्ताना उलमा है। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ, ये हमारी घर की बात है, आप बुरा ना मानिएगा। ये मादियात परस्ताना दौर में उलमा का एक झुरमुट, जिसको कह लीजिए कि उलमा के शरीर हमारे बीच ऐसे जरा लोग खरीदे हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो उलमा की शबीह बना करके न सिर्फ ये कि इस्लाम को बल्कि इस पूरी तालीम इंसानियत को बदनाम करते हैं। जो तालीम आई थी इंसानों की हमदर्दी के लिए, उनके बड़प्पन के लिए, उनको मकाम दिलाने के लिए, जिनकी तालीम यह है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसानियत को फजीलत अता की है, इब्न आदम को फजीलत अता की है, जिनकी तालीम यह है, दागदार करने पर तुले हुए हैं। सही मानों में उलमा वो है जिनको अल्लाह ने उलमा कहा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा तो सिर्फ और सिर्फ वो है जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो। जब दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो जाहिर सी बात है वो चापलूसी की बातें नहीं करेगा, वो मुदाहनत की बातें नहीं करेगा। अगर डॉक्टर अपने मरीज से चापलूसाना बातें करे और उनको बहलाए फुसलाए तो क्या वो मरीज कभी शिफायाब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आज चापलूसी की इंतहा हो गई साहब, हर कोई तालीम पे तुला हुआ। ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह का निजाम आया है गलबे के लिए और नबी को भेजा गया, हमने रसूल को भेजा इसलिए कि उसी की हुकूमत हो, उसी की हुक्मरानी हो, उसी की बात मानी जाए, उसी की इत्तबा की जाए और वही काबिल तकलीद है। हमने भेजा इसलिए रसूल को, मिलाद सराई के लिए, मिलाद के जलसे को नहीं भेजा हमने रसूलों को, हमने भेजा इसलिए है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो मिशन है जिनको हाथ में लेना होगा, हम उलमा को लेना होगा और आगे मैदान में आना होगा। न सिर्फ ये कि सियासत करनी होगी, इस्लामी सियासत
ہوگی۔ اس کے لیے مجبوری ہمارے ساتھ یہ ہے، جہاں سے ہم 7 سال و 8 سال لگا کر آتے ہیں، وہاں کا حال یہ ہے کہ صاحب کبھی اس طریقے سے برین واش جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ چند رسمیات کی کتابوں کو پڑھ کر کے اور اسی میں گھر کر کے ہماری سوچ اور فکر ایسی ہو جاتی ہے، مجھ سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ علامہ اقبال کی زبان میں یوں کہیے کہ صاحب قوت فکر پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح معنوں میں علماء کرام کا جو کردار تھا وہ آج امت کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اے کاش ملے تو پھر انشاءاللہ تعالی آج بھی سیادت علماء ہی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ جرأت بھی ہونی چاہیے اور جسارت بھی ہونی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو دل سے دل کو جو راحت ہوتی ہے، مولانا آفتاب عالم صاحب نے عالم دین ہے، اور عالم دین ہونے کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان تمام چیزوں کے نشے و فراز سے چونکہ واقف ہے، اگرچہ عمر کے ابھی زیادہ مرحلوں کو طے نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بہرحال خون تو گرم ہے ہی ہے، اور گرم خون کا خاصہ ہی ہے کہ سنائیں ڈھنگ سے اور بتائیں مناسب انداز سے۔ اب اس کے بعد ایک اہم عنوان ہے اسلامی ہدایات مسجد سے میدان جنگ تک۔ ابھی اس کو تو بہت سارے لوگ تو یہاں ہندوستان میں کتابیں لکھی گئیں کہ اس عنوان پر زبان نہیں کھولنا چاہیے، بہت ہی یہ کسی زمانے کی بات ہوگی، آج 1300 سال اور 1400 سال پہلے اس پر گفتگو کری جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتابیں لکھی گئی، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی اس پر، جہاد کے ممانعت پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی دفعہ اس کا تذکرہ کیا ہے یہ آپ کے علم میں ہے۔ تو اگر کوئی مسجد سے میدان جنگ تک، یعنی مسجد نبوی سے میدان بدر تک، یا مسجد نبوی سے غزوہ احد کا جو میدان احد ہے وہاں تک اگر سفر کیا ہے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی ترجمانی ابھی مولانا جاوید اسلم قاسمی صاحب، اب تک ندوی حضرات کو آپ سن رہے تھے، اب قاسمی کا نمبر آیا ہے، دل تھام کے بیٹھو میری باری آئی ہے، تو اب قاسمی صاحب سنائیں گے اب آپ کو۔ السلام علیکم۔ یہ عنوان جو ذیلی قائم کیا گیا ہے مسجد سے میدان جنگ تک، دراصل اس زمانے میں ٹاپک دو ہی ہے، دین سیاست سے الگ ہے یا سیاست دین سے الگ ہے، جیسا کہ اہل یورپ نے اور ہمارے برادران وطن کے دھرم گروؤں، دھرم شاستریوں اور اس کے ٹھیکیداروں نے بانٹ رکھا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ مکمل دین ہے جو غار حرا سے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے الیوم اکملت لکم دینکم، پورا ایک مکمل دین ہے۔ اس میں نہ دین کی تقسیم ہے، دنیا کی تقسیم ہے۔ ایک یہودی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کیا تمہارے نبی اسی لیے کہ تم کو پیشاب پخانے کا طریقہ بتائے؟ تو انہوں نے کوئی ندامت نہیں کیا، کوئی شرمندگی، ارے صاحب وہ ایسے ہی کہہ رہے تھے، نہیں، کہا کہ بے شک میرا نبی مجھے پیشاب پخانے کے آداب بھی بتاتا ہے۔ دراصل وہ ایک چھوٹی سی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری 23 سالہ زندگی اسی آیت کریمہ کی جو آپ کی روڈ ماڈل، آئیڈیل لائف، اسوہ حسنہ جو بھی چاہیں تعبیر کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں آیا، کوئی کسی کے وقتی طور سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کسی کو بنو اسرائیل کی گم گشتہ بھیڑیوں کے لیے، نبی اکرم کو پوری کائنات کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک بنائے گئے ہیں ذیلی عنوانات،
وہ سب ایک ہی عنوان دین و سیاست کی شاخیں ہیں. جو مذہب میری مسجد میں رہنمائی کر رہا ہے وہ میری رہنمائی بدر و احد حنین میں نہیں کر سکتا. نہیں، میری مکمل رہنمائی کر رہا ہے. مسجد میں بند ہو، باہر پتہ نہیں ہوگا خدا کسی کا، میرا خدا نہیں. عامر عثمانی نے بہت پہلے کہا تھا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی ہماری درسگاہوں میں عجیب المیہ ہے درسگاہوں کا. علامہ اقبال نے یا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ رد جہاد پر تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج پہ کوئی رسالہ رقم کریں. بات یہاں تک آ گئی ہے، ورنہ یہ روز اول ہی کی طرح سے واضح ہے. اور قرآن نے پہلے ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اہل ایمان مکمل کے مکمل سلم میں، الف لام رام پوری جو ہے سلامتی، اس سے مراد مذہب اسلام کی آغوش ہے. اور دوسرا جملہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان بطور تاکید کے. اگر قرآن یہ بھی کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے اہل ایمان مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، تو بات بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی انسانی بشری تقاضوں کو رکھے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم لوگ جو یہ تقسیم کر رہے ہیں در یہ اتباع خطوات الشیطان میں مذہب اسلام نے ہم کو مخاطب کر کے کر دیا ہے کہ اس ہاں داخل ہو جاؤ. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس طرح کی بحثیں عصر حاضر میں ابھاری گئیں اور بہت سی چیزوں کو لا کر کے معبود بنایا گیا. کہیں سماجوادیت کو، کہیں انانیت کو، کہیں راشٹروادیت کو، مختلف ہے. اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. تو بڑے بڑے معبود تراشے گئے. تو یہ معبود جو ہے یہ دین اور سیاست کی تقسیم بھی ایک تراشیدہ عصر حاضر کا تراشیدہ معبود ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان نئے نئے خداؤں سے، ان کے خد و خال سے واقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے منہج اسلامی پر جو روز اول سے عطا کیا گیا ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. محترم حضرات، جنگ کے نام سے وقت بھی کچھ ٹھہر سا گیا. جنگ کے نام سے، اور مولانا جاوید اسلم قاسمی صاحب نے، میں نے کہا تھا کہ قاسمی کا نمبر ہے تو ذرا سا سمجھ جائیے گا آپ حضرات. تو جو وقت آپ کو دیا گیا تھا 12 منٹ کا، اس سے پہلے ہی آپ نے اپنی گفتگو مکمل کر لی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. وقال تعالى في مقام آخر لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق اللہ العلی العظیم. حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک اور پروردگار ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم مولانا
محمد رفیق قاسمی صاحب، پورے ملک سے تشریف لائے علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، اس وقت بہت ہی اہم موضوع پر ایک مذاکرہ آپ حضرات نے سنا اور اس میں ہمارے 4 رفقا نے، 4 علماء کرام نے حصہ لیا۔ مذاکرے کا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیاست، دین و سیاست کے مابین تعلق، حدود اور علماء کی ذمہ داریاں، یہ اس کا مین عنوان تھا، اور اس کے تحت ذیلی عنوان اس لیے مقرر کیے گئے تاکہ اس عنوان کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے، کیونکہ عام طور پر ذیلی عنوان نہ دیے جائیں تو مقرر حضرات آزادانہ طور پر اپنی اپنی پسند اور رجحان کے مطابق اظہار خیال کرتے ہیں، اور اس میں اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ اس عنوان کے بعض اہم پہلو تشنا رہ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کی گئی کہ ذیلی عنوان طے کر دیے جائیں، اور علماء کرام سے گزارش کی جائے کہ وہ ان ذیلی عناوین کے تحت اظہار خیال کریں۔ جو ذیلی عنوان رکھے گئے ان پر ہمارے 4 علماء کرام نے، مولانا ساجد صاحب جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سیاست دین کے تحت ہی ہے یا اس سے الگ، اس موضوع پر مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا، اور مولانا میر عبداللہ ندوی صاحب جو حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے غیر اسلامی سیاست کے مضرات کیا ہو سکتے ہیں، اس عنوان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا آفتاب عالم ندوی صاحب نے بہت ہی خطیبانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا، اور انہوں نے جس عنوان پر اظہار خیال کیا کہ مسلمانوں کو جو کامیابی ملی ہے وہ اسلامی سیاست ہی کے ذریعے سے ملی ہے۔ آخر میں مسجد سے میدان جنگ تک اسلامی ہدایات جو ہیں وہ یہ عنوان رکھا گیا تھا، اور مولانا جاوید اسلم قاسمی صاحب نے اس پر اظہار خیال کیا۔ ایک عنوان جس پر کسی کا اظہار خیال نہیں ہو سکا، کسی کا نام شاید نہیں آیا، اور وہ یہ کہ اسلامی ریاست ایمان کا تقاضا ہے یا مخصوص طریقہ حکمرانی۔ اس پر ہمارے کسی رفیق نے اظہار خیال نہیں کیا، تو یہ عنوانات ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تمام ہی مقرر حضرات نے اس بات کی کوشش کی کہ اپنے عنوان کے تحت قرآن کی روشنی میں، قرآن میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں، قرآن مجید میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں، انبیاء کرام کی جو سیرت اور ان کی زندگی کے بہت اہم پہلو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنے اپنے عناوین کے تحت دلائل پیش کیے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے علماء کرام نے اپنے اپنے موضوع پر اچھی تیاری کی کوشش کی۔ بعض نے زیادہ اچھی تیاری کی، تیاری تو سبھی نے کی، لیکن بعض نے اپنے موضوع کے زیادہ پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور بعض پہلوؤں سے ہمارے دوسرے مقرر حضرات نے تیاری تو بہت کی، لیکن بعض پہلو کسی کے پاس شاید وہ وقت کی کمی کی وجہ سے پوری باتیں نہیں پیش کر سکے،
اور بعض اور چیزیں جو عنوان کے تحت آ سکتی تھیں وہ کچھ اور بہتر طریقے سے آتی، چونکہ یہ ہمارا مذاکرہ ہے اور میری ذمہ داری ہے بحیثیت صدر مذاکرہ کے کہ ہم یہاں یہ مذاکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو سکے اور ہم بہتر انداز میں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، تاکہ آئندہ بھی جب ہمیں اس کا موقع ملے تو اور بہتر انداز میں ہم اس کی کوشش کریں۔ لیکن الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے اور ظاہر آپ سے توقع بھی یہی تھی، آپ علماء کرام ہیں، قرآن اور حدیث کا آپ نے بہت گہرا علم حاصل کیا ہے، ایک طویل مدت آپ نے قرآن و حدیث کے ماحول میں گزاری ہے، ایک خاص ماحول میں، تو ہر چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا اور آج کی دور کی جو زبان ہے اس میں اس کو پیش کرنا، یہ عنوان اس لیے رکھا گیا کہ اس عنوان کے تحت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر آج سوالات اٹھ رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے، مخالفین اسلام کی طرف سے، وہ لوگ جو اسلام کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں، خطرہ سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے، اور میڈیا کا پروپیگنڈا اور ہمارے دشمنوں کی جو تیاریاں ہیں اس سلسلے میں، اس کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل اور یہاں تک کہ ہمارے بہت سے علماء کرام بھی اس میں شکوک و شبہات کا شکار کسی درجے میں ہو جاتے ہیں کہ گویا سیاست یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ آج کل آپ کہیں کہ سیاست کا جو لفظ ہے وہ ایک منفی معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ چالاکی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، تو لوگ عام بول چال کی زبان میں کہتے ہیں بھئی کیوں پولیٹکس کر رہے ہو، کیوں سیاست کر رہے ہو، دھوکہ دینے اور چالاکی کرنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو ایک عام فہم زبان میں یہ محاورہ ہو گیا ہے کہ کیوں آپ سیاست کھیل رہے ہو، کیوں پولیٹکس کر رہے ہو، سیدھے سیدھے کیوں نہیں بات کرتے۔ تو سیاست کو ایک گندی چیز سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کریں کہ سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی کراہیت ہو، یا سیاست ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق صرف دنیا سے ہو، بشرطے کہ وہ سیاست اسلام کے دائرے میں ہو، اسلام کی تعلیمات کے تابع ہو۔ اللہ کا دین انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے اور انسان کی تمام زندگی اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کا جو مرکزی موضوع ہے وہ انسان ہے، قرآن مجید کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ انسان ہے کہ انسان کیسے اس دنیا میں اپنے مقصد وجود کو پورا کرے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت و نیابت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس زمین پر انسانوں کے درمیان وہ انسان کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نہ صرف دنیا بلکہ اس دنیا کے بعد جو اس سے بڑی دنیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہاں بھی اس کو کامیابی حاصل ہو۔ تو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اسلام۔ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو اللہ کی رہنمائی سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، اور اسی لیے اسلام عام طور پر کچھ الفاظ ہمارے یہاں عام ہو گئے ہیں،
اور کبھی کبھی ہم ان کو بہت زیادہ غور و فکر کے بغیر استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو دوسرے لوگ جس طرح استعمال کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہوئے۔ مثلا ہم بھی کہنے لگے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ مذہب دین کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ مذہب جو ہے مسلک سے بہت قریب تر معنی میں آتا ہے۔ اگر ہندی میں کہیں تو مذہب کہتے ہیں سمپردائے کو، یعنی جس میں کسی انسان کی فکر کا بھی دخل ہوتا ہے، رہنمائی تو ہوتی ہے، گائیڈنس، ڈیوائن گائیڈنس، لیکن اس میں کسی کی عقل اور فہم کا بھی جب دخل ہوتا ہے تو وہ مذہب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلک اور مذہب یہ دو جو الفاظ ہیں یہ بہت قریب ہیں، اس لیے اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مسلک بھی نہیں ہے۔ مسلک تو اس کی کسی خاص پہلو پر مختلف علماء فقہا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ رائے ان کی مسلک، ان کا مسلک کہلاتا ہے، اور اس مسلک میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، رائے میں فرق بھی آتا ہے، رائےوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ کسی مسئلے پر ایک سے زیادہ مسالک بھی ہو سکتے ہیں اور سارے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین ہے۔ اسلام کو انگریزی میں ریلیجن جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لوگ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن انگریزی زبان اتنی یتیم ہے اور اتنی تنگ ہے کہ اس کے پاس دین کے ترجمہ کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں ہے۔ اگر دین کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہیں گے تو کمپلیٹ وے آف لائف given by our creator، اتنے سارے الفاظ استعمال کریں گے تب کسی درجے میں جا کر دین کے معنی کسی درجے میں پورے ہوں گے۔ تو جب ہم اسلام کو ریلیجن کہتے ہیں، کبھی مسلک و مذہب کہتے ہیں، تو ہم اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز اسلام کے بارے میں کبھی کبھی ہم جب بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونے لگتے ہیں، جب دوسرے جو نظریات کے لوگ جس زبان میں بات کرتے ہیں، آج کے دور میں بہت سے نظریات ہیں، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، اب ہمارے ملک میں نیشنلزم بھی ایک نظریہ ہے، راشٹرواد ہے۔ اسلام کو بھی لوگ نظریہ کہنے لگتے ہیں کبھی کبھی، اور ہمارے انٹلیکچوئل حضرات بھی کبھی کبھی روا روی میں بالکل ایک جس طرح بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ یہ کہتا ہے، اسلام جو ہے اس نظریے کا نام۔ اسلام نظریہ نہیں ہے، اسلام حقیقت ہے جسے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا گیا ہے۔ نظریہ اسے کہتے ہیں جو کوئی سوچ کر تیار کرے، جو کوئی گھڑے، انسانی غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی وہ نظریہ ہوتا ہے۔ انسان کے غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ نظریہ ہے۔ اسلام نظریہ نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے تمام انسانوں پر انبیاء کے ذریعے کھولی گئی ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ انبیاء اسی لیے آتے رہے کہ اس سچائی کو، اس حق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ تو اسلام ایک حق ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان الفاظ پر آپ اہل علم حضرات ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ ایسے اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کے معدوم ہو گئے ہیں اور جن کو بہت زیادہ غور و فکر کیے کے بغیر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو اس ہمارے مذاکرے میں قائم کیا گیا تھا وہ یہ کہ کیا سیاست دین سے الگ ہے یا دین کا حصہ ہے؟ تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ہر پہلو، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک، جیسے کہ بتایا گیا کہ بہت معمولی سی چیزیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات کیسے پوری کریں اور اس میں کن آداب کا خیال رکھیں،
اس سے لے کر ہماری معیشت کیسی ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارے بازار کیسے ہوں، ہماری عدالت کیسی ہو، اور ہماری ریاست اور حکومت کیسی ہو، ان سب کے بارے میں قرآن کریم اصولی رہنمائی دیتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو بات فرمائی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ بہترین نمونہ ہر میدان میں ہے. وہ بہترین نمونہ ہر میدان میں ہے. تو اسلام میں سیاست بھی شامل ہے، لیکن جیسا کہ بعد میں یہ بات آئے گی کہ سیاست وہ نہیں ہے جس کو ہم آج سیاست سمجھتے ہیں. سیاست جب تک اسلام کے تابع نہ ہو، سیاست جب تک اللہ کی رہنمائی کے تابع نہ ہو، جب تک لوگوں میں خدا کا خوف اور خدا کا ڈر نہ ہو، خدا کی محبت نہ ہو، تو انسانوں کے لیے بھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں. میں نے چند آیتوں کی نشاندہی کی ہے اور آپ تمام حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو. آخر کیا بات ہے؟ ان اللہ یامرکم. اللہ تعالیٰ کا یہ جو انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے، یہ چند ہی مقامات پر آیا ہے یہ انداز. ایک وہ آیت ہے جو سورہ نحل کی آیت ہے، ہم جمعہ کے خطبہ میں عام طور پہ پڑھتے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے. سورہ نحل کی آیت میں عدل اور احسان کا، جہاں عدل آ گیا وہاں اجتماعیت آ گئی، اور اس کا کہیں نہ کہیں تعلق ریاست سے ہے، اس اقتدار سے ہے. اقتدار کے بغیر عدل نہیں ہو سکتا. جب تک اقتدار نہ ہو، طاقت نہ ہو، تب تک آپ عدل قائم نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بات کہی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو، ایسے لوگوں کے حوالے کرو امانت جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں. یہ امانت کو مال و دولت کی امانت کا ذکر نہیں ہے. یہاں جس امانت کا ذکر ہے وہ اجتماعی ذمہ داری کا ذکر ہے کہ اجتماعی ذمہ داری جس کی دوسری شکل ریاست اور سیاست ہے، اس میں جب تم لوگوں کے ذمے کوئی کام کرو، کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری دو تو یہ دیکھ کر دو کہ وہ اس ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں ہے. اور یہ بہت اہم کام ہے. امانت کسی کے حوالے کرنا بھی ایک بہت بڑی امانت اور دیانتداری کا کام ہے. اور پھر جس کو یہ امانت مل جائے وہ اس امانت کی پاسداری کرے. جب کسی کو اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے تو اس میں اس طرح دوڑ دھوپ کرے، اس طرح اپنے آپ کو کھپا دے کہ گویا وہ جیسے اپنے ذاتی کام کے لیے کھپا دیتا ہے. یہاں یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر غیر اسلامی طرز پر سیاست ہو تو اس کے کیا مضرات ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. آج کی جو سیاست پوری دنیا میں ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کی ہم بات کریں، ہمارے ایک مقرر نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ آج کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں آج حکومت ہے، کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے. کون لوگ ان ایوانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جو عوام کے لیے قوانین بناتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ان قوانین کا نفاذ کرنے کی جن پر ذمہ داری ہے.
یہ سب دیکھتے ہوئے تو وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی کہ جب عہدے اور منصب نااہل لوگوں کے حوالے کیے جانے لگے سمجھ لو قیامت قریب آ گئی. دولت بخیلوں کے پاس جمع ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب آ گئی. اور بھی بہت سارے آپ تفصیلات جانتے ہیں اس حدیث کی. تو اس وقت جس طرح کے لوگ ہماری سیاست میں ہیں چونکہ وہ خدا سے لا تعلق ہیں, اللہ پر نہ ان کا ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے, اور ظاہر ہے جب کوئی شخص ان تمام چیزوں سے آزاد ہوگا اور اس کے ذمے یہ سیاست کی جائے گی اور سیاست کے ذریعے وہ اقتدار اور حکومت تک پہنچے گا تو یہی سب ہوگا, فساد اس کا نتیجہ ہوگا. اور آج جو فساد برپا ہے, ہمارے بھائی نے قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کی نشاندہی کی کہ یہ جو خشکی اور تری کا فساد اس وقت زمین پر ہے, زمین میں ہے اور سمندروں میں ہے, وہ سارا فساد انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ انسان خدا سے بیزار ہو گیا, آخرت سے بیزار ہو گیا, خدا کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, اور ان سب کے نتیجے میں جو انسانوں سے محبت پیدا ہونی چاہیے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو جب غیر اسلامی اصولوں پر, اسلام کے خلاف اصولوں کے مطابق لوگ سیاست کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو حکومتیں قائم ہوں گی وہ فساد ہی پھیلائیں گی, اس سے عدل کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس سے لوگوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوگا, لوگوں میں تقسیم ہوگی, لوگوں میں نفرتیں بڑھیں گی. ایک اور پہلو جو اسلامی اور غیر اسلامی سیاست کو بہت واضح فرق کرنے والی جو چیز ہے, بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک کی طرف خاص طور سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اسلام میں کوئی شخص کوشش کر کے منصب اور ذمہ داری کو حاصل نہیں کرتا. اسلامی اجتماعیت میں لوگ مشورہ کر کے کسی کے ذمہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ذمہ دار ہیں, آپ اس کام کے ذمہ دار ہیں. اور وہ کبھی اپنے آپ کو اس کا اہل اس طرح سے نہیں سمجھتا, نہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے, بلکہ جب اس پر ذمہ داری ڈالی جائے تو وہ انکساری کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے, آپ حضرات واقف ہیں, کہ جب کوئی شخص کوشش کر کے کوئی منصب حاصل کرتا ہے, آج تو صرف کوشش نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس منصب کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوں وہ سب ان کو پار کرتا ہے, جو کچھ کرنا ہوتا ہے سب کرتا ہے, پیسے کا استعمال اور بھی طاقت کا استعمال, کسی کو راستے سے ہٹانا پڑے وہ بھی کرتا ہے, سب کچھ طریقے اختیار کرتا ہے سیاست کے لیے تاکہ اس کو عہدہ اور وہ منصب مل جائے. لیکن اسلام کی اجتماعیت یہ کہتی ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے کوشش کر کے کوئی عہدہ اور منصب حاصل کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ محروم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس عہدے اور منصب ہی کے حوالے کر دے گا, وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا, اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. جہاں یہ منصب اور ذمہ داری جب اجتماعی طور پر کسی کو دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے, وہ اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے. اسلام میں یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کے جذبے سے کی جاتی ہیں. کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے اسلامی سیاست میں, اسلامی ریاست میں, تو وہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر اس کو ادا کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جنت حاصل کر سکتا ہے, اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا کیا تو اللہ راضی ہوگا, خوش ہوگا,
اور اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس سے کوتاہی ہوئی، جان بوجھ کر کوتاہی کی، تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ ایک فرق ہے۔ تو آج جس طرح کی سیاست غیر اسلامی اصولوں پر اور یہاں کی جو ہمارے ملک کی جو سیاست ہے، اور اس ملک کی سیاست میں ایک نام جو اس ملک کی تہذیب کا راگ الاپتے ہیں جو لوگ، وہ چانکیہ کا نام لیتے ہیں کہ چانکیہ جو ہے وہ ان کا گرو ہے۔ چانکیہ جو ہے وہ گرو ہے سیاست کا ہندوستان کی پرانی تہذیب میں، اور وہ کہتا ہے کہ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے سام دام دنڈ بھید، سام دام دنڈ بھید، جو جس چیز کی ضرورت پیش آئے سب استعمال کرو، دھوکہ دو، پیسہ خرچ کرو، کسی کو مارنا پیٹنا ہو، قتل کرنا ہو وہ بھی کرو، لوگوں میں نفرت پیدا کرنی ہو وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی نگاہ میں جائز ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستداں، اور خاص طور سے آج جو لوگ ہمارے ملک کی سیاست پر قابض ہیں، جو اس ملک کی قدیم تہذیب کا حوالہ دیتے ہیں اور اس ملک کو سروخ پر لے جانا چاہتے ہیں، اس کے جو اصول ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اقتدار کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے سب کیجیے، اور دوسری طرف اسلام یہ کہتا ہے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا جائے، کسی کو دھوکہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسلام غیر اسلامی سیاست کے جو مضرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ گفتگو اور کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ مسلمانوں کو جو کامیابی ملی وہ اسلامی سیاست کی بنیادوں ہی پر ملی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو کہنے کی ہے بھی نہیں۔ ایک مومن ہر حال میں اللہ کی ہدایت کا پابند ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی اسلامی سیاست کے پورے مواقع موجود نہیں ہیں، تو بھی اس سیاست سے الگ رہنا یا اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا مناسب نہیں ہے۔ ان حالات میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے، جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ مثلا آج ہندوستان میں ہمارے اپنے ملک میں ہم یہ کہیں کہ سیاست بہت گندی چیز ہے، اس سے بالکل الگ رہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جس درجے میں بھی ہم یہاں کی سیاست کو، یہاں کے اقتدار کو متاثر کر سکتے ہیں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس درجے میں ہمیں وہ تمام کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں یہ کام کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کے میں ہمارے لیے مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہم پورے اسلامی اصولوں کے مطابق وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت میں ہم اتنے ہی کام کریں جہاں تک ہم اسلام کے دائرے میں کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی غیر اسلامی طریقہ اختیار نہ کریں، کوئی غیر اسلامی چیز اختیار نہ کریں۔ آج کی جو سیاست ہے اس میں ایک کام اور ایک ذمہ داری تو یہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں جمہوری نظام ہے، لوگوں کی رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، بظاہر کم سے کم یہ ایک اچھی علامت ہے، حالانکہ یہ جمہوریت بھی کتنی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے معنی کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی درجے میں یہ شورائیت کا ایک نظام ہے۔ اس درجے میں اسلامی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس معنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کسی ایک آدمی کی مرضی پورے ملک پر تھوپی نہیں جا سکتی۔ جو کچھ بھی طے ہوتا ہے لوگوں کے مشورے سے
ایک جمہوری ملک میں لوگوں سے رائے لی جاتی ہے. اس موضوع پر اور بھی مقرر حضرات گفتگو کریں گے کہ اس میں کہاں وہ حد ہے. جمہوریت میں اور اسلامی شرائط میں جو تضاد ہے وہ تضاد یہ کہ بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے. اب اس پر اکثریت اور اقلیت یا لوگوں کی رائے لینے کی کوئی معنی نہیں ہے, اس میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہے وہ بات کہنے اور طے کرنے کا. لیکن جو سیاست اور جو ریاست غیر اسلامی اصولوں پر بنتی ہے وہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اگر ہندوستان کی 51% آبادی کہے کہ شراب جائز ہے, جائز رہنی چاہیے, تو ظاہر ہے یہاں وہ قانون وہی چلے گا. لیکن ایک اسلامی ریاست میں, اسلامی سیاست میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس پر انسانوں کو اب اپنی رائے مشورہ دینے کا کوئی اختیار اور حق باقی نہیں ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے. لیکن بعض اور چیزوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں پر لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ لوگوں کی رائے سے مشورے سے ہوگا. اسلامی سیاست اور اسلامی اجتماعیت کی جو بنیادی چیز بتائی گئی ہے وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے اجتماعی معاملات آپس میں مشوروں سے طے ہوتے ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات اپنی بزور نہیں تھوپتے تھے, جو اللہ کا حکم ہے وہ تو واضح طور پر بتاتے تھے. اور صحابہ اکرام بھی پوچھتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر یہ بات آپ نے فرمائی کہ نہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے تو لوگوں نے اختلاف کیا اور دوسری رائے لوگوں نے پیش کی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر دوسرے صحابہ کی رائے کو مانا. تو یہ ایک نبی جب اس طرح کی شرائط جو اسلام میں بتائی گئی ہے, آج جس جمہوریت کی بات یہاں کی جاتی ہے دراصل یہ وہی شرائط ہے مگر اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پاکستان کے اس وقت کے حکمراں نے یہ کہا کہ مولانا آپ بہت اچھے آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, ہاں تو آپ کیوں یہ گندی سیاست کی اس کیچڑ میں اور اس گندگی میں کیوں آپ آنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ ذرا سننے کے لائق ہے, اور وہ یہ کیا میں سیاست کی اس گندگی کو پاک کرنے کی کوشش نہ کروں یا اس کو ایسے ہی گندا چھوڑ دوں؟ اسلام تو انسانی زندگی کے ہر شعبے کو پاک و صاف کرنے کے لیے آیا ہے, ہر شعبے کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے. تو سیاست کو یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ یہ گندی چیز ہے اور اس میں ہم جائیں گے تو ہم خود بھی گندے ہو جائیں گے, یا اس میں یہ اور یہ چیزیں تو کرنی ہی پڑیں گی تب آپ سیاست کر سکتے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک مومن ہر جگہ اپنا رول ایک مسلمان رہتے ہوئے, اللہ کی ہدایت کا پابند رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے. ظاہر اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ کا سوال نہیں کرے گا ہم سے, جو ہمارے بس میں اختیار میں نہیں تھا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ہم سے, لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ان حالات میں بھی وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک ذیلی عنوان یہ قائم کیا گیا کہ مسجد سے میدان جنگ تک اسلام کی ہدایات ہے. ظاہر ہے یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسلام کی ہدایات, اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی وہ انسان کی پوری زندگی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, آپ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. مسجد اس زمانے میں ایک مرکز تھا, وہی مشورے کی جگہ تھی, وہی پارلیمنٹ تھی, وہی عدالت بھی تھی. وہاں مشورہ بھی ہوتا تھا, وہاں فیصلہ بھی ہوتا تھا, وہاں پلاننگ بھی ہوتی تھی. آج کی طرح سے کوئی سیکریٹریٹ اور بڑے بڑے آفیسز نہیں تھے. تو آج مسجد کا جو ہمارا رول ہے وہ بھی ہم نے محدود کر دیا ہے.
مسجد مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، مسلمان اسلامی اجتماعیت کا دل ہے وہ. جب تک وہ زندہ رہے گا اجتماعیت زندہ رہے گی، اور اس کا جو مقام اور جو رول ہے اس کو بحال کرنا آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے. علماء کرام کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ آج بھی ہماری مسجدیں وہ رول ادا کریں جو رول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا ہوا کرتا تھا. آج فوراً کوئی بات کسی مسئلے پر کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کی بات مسجد میں کیوں ہو رہی ہے، یہ فلاں چیز کیوں مسجد میں کی جا رہی ہے. تو یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور قرآنی ہدایات ہمارے سامنے ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو جنگ ہے وہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے جو آمنے سامنے کی جنگ ہو. جنگ کے حالات بدلتے ہیں اور جنگ کے انداز بھی بدلتے ہیں. آج جو میدان ہے وہ میدان جنگ کا میدان نہیں ہے. آج قلم کی جنگ ہے، آج دلائل کی جنگ ہے. آج جو نظریات، جھوٹے نظریات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ اسلام کی حقیقت سے آج کی زبان میں کرنے کی ایک جنگ ہے. وہ بھی ہے لیکن وہ مرحلہ بہت کبھی کبھار وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب بالکل آمنے سامنے، اس کے لیے بھی ہدایت ہے اسلام میں. لیکن آج کے حالات میں اسلام نے جو ہم کو ہدایت دی ہے وہ ہدایت ہر پہلو کے لیے ہے. مسجد سے لے کر انسانی زندگی میں جن جن محاذوں پر جنگ جاری ہے. آج کتنے محاذ ہیں انسانی زندگی کے جہاں پر ایک طرح کا مقابلہ ہے، جنگ ہے. سودی نظام نے پوری انسانی معیشت کو، پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. تو آج جنگ کا یہ پہلو ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی جو معاشی تعلیمات ہیں اس کے لیے بھی ایک موضوع ہے آپ کے یہاں، انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے دوسرے ذمہ داران تفصیل سے غور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. تو یہ بات لوگوں کو پیش کرنا کہ یہ سودی نظام جو ہے یہ ظالمانہ نظام ہے. اس کے مقابلے میں اسلام نے جو زکوٰۃ کا جو نظام دیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. آج کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ملک میں ترقی چاہتے ہو تو سود کی جو ریٹ ہے وہ کم کرتے جائیے. یہاں تک تو آ گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنی کم ریٹ ہوگی سود کی اتنا ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ لوگوں میں پیسہ جمع کر کے بچانے کی جو مینٹلٹی ہے اس کے مقابلے میں بازار میں ڈیولپمنٹ میں پیسہ آئے گا اور ترقی ہوگی. لیکن وہ اتنا ہی کہتے ہیں جب سود کم کرتے جائیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگا. تو اسلام یہی تو کہتا ہے سود کو زیرو کر دیجئے. اسلام یہی کہتا ہے سود کو ختم کر دیجئے. تو آپ کی معیشت، اب بہت سے لوگ کہنے لگے ہیں یہ بات، لیکن شاید ابھی وقت لگے گا دنیا کو یہ حقیقت سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت و رہنمائی ہے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کی زبان میں، معیشت کی زبان میں، معیشت کے جو الفاظ ہیں ان میں جس زبان میں لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ زبان بھی آپ حضرات کو، علماء کرام کو سمجھنی اور سیکھنی ہوگی. تبھی آپ اس زبان میں اسلام کی تعلیمات کو اور خدا کی رہنمائی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ذیلی عنوان میں ایک اور عنوان یہ بھی تھا کہ اسلامی ریاست کا قیام کیا ایمان کا تقاضا ہے یا مخصوص طریقے حکمرانی ہے. اسلام اقتدار چاہتا ہے، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے. اس لیے آیا ہے کہ انسانوں کے درمیان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا واضح ہدایات کے ساتھ
کتاب اور میزان کے ساتھ، تاکہ وہ انسانوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے۔ انصاف کو قائم کرنا یہ انبیاء کرام کی آمد کا، کتابوں کے نزول کا مقصد ہے، بلکہ اس خیر امت کو برپا کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس زمین پر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، کیونکہ عدل انصافی کے نتیجے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کا قیام، اسلامی اصولوں پر اسٹیٹ کا قیام، جہاں پر عدل و انصاف کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلے ہوں، یہ یقیناً ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہماری زندگی میں وہ ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن اس مقام تک پہنچنے کی کوشش اور جدوجہد کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، تو بعض انبیاء کرام کو حکومت بھی ملی، بعض انبیاء کرام اس مرحلے تک پہنچے بھی، اور انہوں نے حکومت کا نمونہ بھی پیش فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام۔ اور بعض انبیاء ایسے بھی رہے کہ جو اپنی دعوت پہنچانے ہی میں پورا وقت صرف ہوا، بعض ایسے بھی رہے جن کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، منصوبہ ہے، لیکن قرآن سے جو بات واضح ہوتی ہے، اور اسلام جو غلبہ چاہتا ہے، اور اس زمین پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اللہ کی مرضی نافذ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے عدل قائم ہو سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسانی سماج دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے آزادی کے ساتھ۔ وہ تبھی ممکن ہے جب ایسی حکومت قائم ہو، ایسی ریاست قائم ہو جس کے چلانے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، انسانوں سے محبت کرتے ہوں، انسان کی عظمت کا، وقار کا جن کو احساس ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر جن کے دل میں ہو۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں جب اقتدار ہوگا، طاقت ہوگی، تو یقیناً تبھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کے درمیان، دوسرے لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف قائم کر سکیں گے۔ تو میں تمام ہمارے شرکاء جنہوں نے اس مذاکرے میں حصہ لیا ہے، میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے پہلو اپنے اپنے عنوان کے تحت یہاں رکھے۔ کچھ باتیں میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر ہم سب کو مزید غور و فکر کرنے کی اور اس کے جو پہلو عمل کے قابل ہیں ان پر عمل کرنے کی، اور اس میں جو ہمارے جو تقاضے ہیں علماء کرام کے اور ہم سب کے، ان تقاضوں کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔